نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق السلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اسلامی معیشت کے حوالے سے اور نظام معیشت کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید سے ہم گزشتہ چند جمعوں سے ایک مسلمان کی تجارت، اس کے لیے خرید و فروخت میں، تجارت میں، لین دین میں، کھانے پینے میں، ایک دوسرے سے اپنی ضروریات کی تبادلے میں شریعت مطہرہ کن چیزوں کا لحاظ رکھنے کا حکم دیتا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید براہ راست کن باتوں سے منع کرتا ہے، جس میں سود ہے، جوا ہے، چوری ہے، رشوت ہے، کرپشن ہے، کسی کا مال خیانت سے حاصل کرنا. یہ تمام چیزیں معیشت کی تباہی کے ساتھ ساتھ ملک اور قوم کی تباہی ہے. آج خیانت اور رشوت اور سود تقریباً تمام دنیا کے ممالکوں کو اس نے جکڑا ہوا ہے، اور ہمارا یہ وطن عزیز جس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے بے بہا اور بے تحاشا قدرتی ذخائر عطا فرمائے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے وہاں سب سے بڑا، ہم بھی اسی المیے کے بہت زیادہ شکار ہیں کہ جس میں سود ہے اور کرپشن، خیانت ہے، جھوٹ ہے، رشوت ہے، جس کی بنا پر آج پاکستان بظاہر حالوں کے اعتبار سے ترقی سے بہت پیچھے جا رہا ہے. لہٰذا اہل اسلام کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے تجارت سے لے کر یہاں تک کہ گھر میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ لین دین، ایک تو وہ بڑا بزنس مین ہے جو بہت بڑی خرید و فروخت کرتا ہے، لیکن اپنی سطح پر ایک عام آدمی بھی کچھ نہ کچھ لے دے کرتا ہے. اس کا تعلق کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کی امانت کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کی گواہی کے ساتھ ہوتا ہے. تو شریعت مطہرہ ایک عام ایک انسان سے لے کر پوری ریاست تک کو خطاب کر کے جو نظام معیشت ہے، جو لین دین کے اصول ہے، اس کی پابندی کا حکم عطا فرماتا ہے. اور اسلامی نظام معیشت کا یہ سب سے ضروری قاعدہ، جس کو ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 سے گزشتہ درس قرآن میں ذکر کیا تھا، جس میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان تھا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کے مال کو آپس میں ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنَ الْأَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور بطور رشوت کے حاکموں کو، یا جو قاضی ہے، جو جج ہے، یا جو حاکم ہے، اس کو رشوت دے کر کسی اور کا مال ہڑپ جانا، کسی کی زمین کو ہڑپ جانا، کسی اور کا حق ہے لیکن جعلی پیپر یا اپنی سیاسی تعلق
یا رشوت کے ذریعے اس مال کو ہڑپ کر جانا اور اس بات کو جاننا کہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں اور میں اس کا حق نہیں ہوں، شریعت مطہرہ نے قرآن مجید آیت نمبر 188 کے اندر ان تمام مالوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، جس میں تفصیل گزر چکی تھی گزشتہ سے پیوستہ طور پر۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا حق، کسی کا مال، کسی کا حق، اب حق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ناحق نہ کھائے، مثلا جوا، سود، دھوکے سے لیا ہوا مال، غصب شدہ مال، کسی کے حق کا انکار کرنا، مثلا مزدور سے مزدوری لے لی بعد میں اس کا انکار کر دیا، یا وہ مال جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، مثلا فاحشہ کی اجرت، بدکارہ عورت کا اپنی بدکاری پر پیسہ لینا، شراب، مردار کی قیمت، اسی طرح ہر وہ حرام کام جس کو شریعت مطہرہ نے ایک تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، شرعی احکام کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، مثلا ہر وہ کام کہ جو شرعاً ہماری آنرشپ میں نہیں آ سکتا، شریعت مطہرہ نے یہ کہا ہے کہ تجارت ان چیز کو کہو کہ جس کے تم آنر بنو، مالک بنو، حرام مال کیسا بھی ہو تم اس کے مالک ہی نہیں ہو، اس کا مالک تو وہ ہے جس سے تم نے کھایا ہے، وہ مال فوراً اس کو لوٹا دو، اگر لوٹانے کی صورت نہیں ہے تو فوراً اس گندگی سے، جیسے بندے کے کپڑے پر گندگی لگ جاتی ہے اور وہ فوراً دھو کر اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، تو وہ ناپاک مال فوراً کسی اور کو دو، غریب کو دے کر جان چھڑاؤ، اور اس میں ثواب کی نیت نہیں کرنا، ورنہ دار اسلام سے نکل جاؤ گے۔ یا تو جس کا وہ مال ہے تمہیں پتا یہ فلاں کا مال میں نے ہڑپا ہے، اس کو جا کر دو، یا پھر اگر وہ نہیں ہے یا اس قسم کی کوئی صورت نہیں بن پا رہی کہ مال کو لوٹایا جائے، تو اس مال کو کسی بھی فقیر کو دے کر، ضرورت مند کو دے کر اپنی جان چھڑا دی جائے، اور اس میں کوئی احسان، کوئی نیکی کا جذبہ دل کے اندر نہ لایا جائے۔ اس کی لمبی تفصیل ہے، جیسے شراب کی تجارت، یہ مال حرام ہے، شراب بنانے کی اجرت، شراب لے جانے کی اجرت، شراب خریدنے کی اجرت، شراب کو گھر تک پہنچانے کی اجرت، شراب کی دلالی کرنے والا، سود کا پیسہ، رشوت کا مال، گانے بجانے والے، ناچنے کی کمائی، سینما کی کمائی، ناچ گھروں کی آمدنی، داڑھی کو مونڈنے والا حجام، اس کی کمائی بھی حرام ہے اور یہ مال باطل ہے۔ اسی طرح حد شرع سے کم کرنے والا داڑھی کو، وہ خود بھی گناہ گار ہے، جو کر رہا ہے وہ اس کے لیے مال حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ لہذا زنا کی کمائی، اس کی دلالی، چوری، غصب، جوا، کاہن، نجومی، جو امت کا سب سے غلیظ طبقہ ہے، جو لوگوں کو مستقبل کی خبریں بتاتا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، اس کا مال غلیظ ترین مال ہے۔ آج ستارے کیا بول رہے ہیں، کل ستارہ کیا بولے گا، یہ غلیظ ترین مال ہے، کیونکہ مستقبل کی خبر صرف وحی کے ذریعے آ سکتی ہے، اور جب وحی رک گئی ہے تو شریعت مطہرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ اللہ سے خبر لینے کا ہے، اور وہ استخارہ ہے، اور استخارے میں بھی وہی چیز ہے جو سنت میں ذکر ہوا ہے کہ وہ خاص دعا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ رات کو سو جائیں، بغیر مکالمہ کریں، اللہ رب العالمین خواب میں بندے کو مطلع کر دیتا ہے کہ جو فیوچر میں وہ کام کرنے جا رہا ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے، اسی ترتیب کے ساتھ۔ اسی طرح خنزیر کی تجارت اور مالک کی اجازت کے بغیر اس کا مال لے لینا، جیسے کارخانوں میں کام کرتے ہیں اور چرا لیتے ہیں مال، جیب میں لے کر نکل جاتے ہیں، آزاد آدمی کو بیچنا، یہ ساری کمائی جو ہے وہ حرام ہے، اس پر واجب ہے کہ یہ مال جس کا تھا اس کو لوٹا دے، اور اگر مالک معلوم نہ ہو تو ان کے نام پر خیرات کر دے، اور اس پر اپنے لیے کوئی بھی ثواب کی نیت نہ کرے۔ یہ بنیادی ہدایات اور رکاوٹ ہے شریعت کی طرف سے کہ جب تیرا مال ہی نہیں ہے تو بزنس کیسے کر رہا ہے۔ آنے والے وقتوں میں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ جناب ایکسپورٹ کیا نہیں ہے لیکن اس کی رسیدیں بنا کر گورنمنٹ میں جمع کر دی جاتی ہیں، اور اس پر جو ہے وہ پیسے لے لیے جاتے ہیں اور اربوں پتی بن جاتے ہیں۔ یہ سب خیانت کے زمرے میں آتے ہیں۔ بعد میں وہ پھر افطاری پارٹی کرا رہے ہوں، افطار پارٹی کرنا اچھی بات ہے، افطاری کرانا اچھی بات ہے، سحری کرانا اچھی بات ہے، لیکن جو تم نے غلط طریقے سے دھوکے کو گورنمنٹ کو دھوکہ دے کر گورنمنٹ خود چور ہوتی ہے،
وہ خود راستے بتاتے ہیں، وزیر جو آتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے بھر لیں تو آپ کریں، لیکن وہ خود غلاظت کے اندر مبتلا ہے تو بندہ دوسرا تھوڑے میں بھی گزارا کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنا بھی ہے کہ وہ گزارا کر سکتا ہے، لیکن زیادہ کی ہوس اور آخرت سے میرا اور آپ کا غافل ہونا اور قبر اور حشر کے حساب سے غفلت برتنا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس میں بندہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ تمام چیزیں تجارت کے اندر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ گورنمنٹ کے مال کو بیچ دینا اور بعد میں خود وزیر بن کے کہنا کہ اس کو تو امپورٹ کرنا پڑے گا، ایکسپورٹ کی چیز امپورٹ کے اندر آ گئی۔ اوپر سے جب میرے جیسے آپ جیسے بندے کو یہ بات پتہ ہے اور روزانہ ٹی وی اور سوشل میڈیا پر حقائق اور ایویڈنس کے ساتھ بیان ہوتا ہے، تو جو اس ملک کے ایسٹ اور بنیاد ہیں ان کو یہ بات نہیں پتہ، تو جائے جتنے بڑے بھی رینک ہو جائے قبر میں رگڑ دیا جائے گا، ایک ایک بندے کا حساب لیا جائے گا، کیونکہ اللہ سب کو قدرت سب کو برداشت کرتی ہے، لیکن زمین میں فساد کرنے والے کو قدرت برداشت نہیں کرتی، اور یہ فساد ہے کسی کے حق کو کھا جانا اور کسی کے ساتھ جبر کرنا۔ تو قرآن نے یہاں پر ذکر کر دیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ آگے چلتے ہیں گزشتہ کے حوالے سے، یہ اسلامی نظام کا ایک زبردست اصول تھا، جیسا حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ سرکار نے بطور قاضی کے، کیونکہ حضور کی حیثیت جہاں نبی اور رسول کی اس امت میں، وہیں حضور علیہ السلام نے تربیت کے لیے اپنی امت کو خود قاضی کا منصب بھی حضور نے رکھا اپنے پاس، کہ لوگ فیصلہ لے کر آتے تھے اور حضور اس کا فیصلہ کرتے تھے۔ قاضی جج اور قاضی القضاء چیف جسٹس کے طور پر حضور کا جسٹس اور حضور کا جو فیصلہ ہے، اب اس میں دو صورتیں تھیں، ایک تو وحی کے ذریعے اس کو فیصلہ کر دیں، تب تو اگلے کو تو ماننا ہی ماننا ہے، لیکن وحی کے ذریعے اگر فیصلہ ہوگا تو پھر گواہی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پہلے پتہ چل گیا یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے، وہ تو پہلے وحی کے ذریعے اس کا جو غیب ہے وہ آیا ہو گیا۔ ایک تو یہ صورت ہے کہ سرکار باطن پر فتویٰ دیتے تھے، وہ کبھی کبھار ہوتا تھا، مثال کے طور پر ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے لیکن حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن بعد میں آنے والے قاضی کو کیسے پتا چلے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے؟ حضور کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ قضاء اور جسٹس کے جو اصول اور پرنسپل اس پر گزرا، حضور صرف گواہیاں سنتے تھے، اب وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اس سے سروکار نے یعنی نبوت کے منصب سے ہٹ کر صرف ایک عام قاضی کی صورت میں ملنا، تاکہ آنے والی امت کو حضور کی سیرت سے قضاء کا طریقہ، فیصلوں کا طریقہ پتہ چلے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اب حضور کیا کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میرے پاس تم لوگ اپنا جھگڑا لے کر آتے ہو، کسی کا پانی کا جھگڑا ہے، کسی کا کھیت کا جھگڑا ہے، کسی کا اپنے بزنس کا جھگڑا ہے، کسی کا تجارت کا جھگڑا، تم جھگڑا لے کر میرے پاس آتے ہو۔ حضور نے کلیئر کہا انکم تختصمون الی، تم میں سے لوگ اپنا معاملہ لے کر میرے پاس آتے ہو کہ میں فیصلہ کر دوں، کیونکہ ریاست مدینہ کے حضور قاضی ہیں، اس وقت حاکم بھی ہیں، فیصلہ آپ ہی کریں گے۔ حضرت ابوبکر نے آپ ہی سے قضا سیکھی، حضرت عمر نے آپ ہی سے قضا سیکھی، حضرت عثمان و علی نے آپ ہی سے قضا سیکھی، امت کے سب سے بڑے قاضی سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا ہیں، آپ ہی نے سیکھی۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے تم میرے پاس جھگڑے چکانے کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے لے کر آتے ہو، ممکن ہے تم میں سے ایک فریق، ایک شخص چرب زبانی سے، کیونکہ جھوٹا آدمی بڑی چرب زبانی سے ہاتھ پاؤں جوڑ کر چاپلوسی کر کے جج کو منواتا ہے۔ جج کو منانے کی ضرورت کیا ہے؟ آج آپ پیشکار سے رابطہ کریں، وہ کاؤنٹر میں خود آپ کو بغیر مانے ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن حضور سید عالم بیان فرما رہے ہیں کہ تم میرے پاس جھگڑا چکانے کے لیے آتے ہو، ممکن ہے کہ تم میں سے ایک فریق زیادہ چرب زبان ہو، اور میں بفرض محال اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ ظاہر سی بات ہے جو جس کا حق ہے وہ بیان نہیں کر پایا یا گواہ نہیں لا پایا، کیونکہ البینۃ علی المدعی والیمین علی ما من انکر، میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ میرا ہے، میں مدعی ہوں، آپ انکار کر رہے ہیں کہ نہیں یہ میرا ہے، تو آپ منکر ہیں، انکار کرنے والے، میں دعویٰ کرنے والا ہوں۔ تو شریعت یہ کہتی کہ جو دعویٰ کرے گا وہ گواہ لائے گا، جو انکار کرے گا وہ گواہ نہیں لائے گا۔ جو دعویٰ کرے گا یہ میرا ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں، تو جج کہے گا گواہ لائیے، میں کہوں گا گواہ میرے پاس نہیں، تو آپ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ میرا ہے، انکار کر رہے ہیں، تو آپ کو گواہ نہیں لانے پڑیں گے، آپ کو کہا جائے کہ قسم اٹھائیے یہ آپ کا ہے۔ آپ نے قسم اٹھائی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں یہ میرا ہے، تو قاضی آپ کے ہاتھ میں فیصلہ کرے گا، کیونکہ میں مدعی تھا، میں گواہی نہیں لایا۔ تو سرکار یہی کہتے ہیں
کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی چرب زبانی اور زبان کی نرمی اور فلسفہ بیان کر کے مجھ سے فیصلہ کروا لے، ہو وہ ٹھیک نہیں. یعنی ایک تو نبوت کا فیصلہ ہے، ایک عام قاضی کے طرز پر میں بات شروع سے کر رہا تھا. تو سرکار فرماتے اگر تم میں سے کسی نے کسی اس کے بھائی کا حق تمہیں دے دوں تو ہرگز نہ لینا کہ بے شک وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے. اسی لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی تھی اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا فالحرام لا يصير حلالا بقضاء القاضی. حضور کی اس حدیث سے پتا چلا کہ قاضی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ حرام کو حلال کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حرام کو حلال کرے. کہتے جی چیف جسٹس صاحب جو فیصلہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا. حرام کو حلال کوئی نہیں کر سکتا. حرام کو حلال صرف نبی کر سکتا ہے اور رب کے کہنے پر کر سکتا ہے. یہ حلال کو کسی کے لیے حرام کر دے، یہ صرف نبی کی اتھارٹی ہے. باقی قاضی ہونا، چیف جسٹس ہونا، جج ہونا، مفتی ہونا، قاضی ہونا ایک احترام کا عہدہ ہے، لیکن اس احترام کے عہدے کا یہ فائدہ نہیں کہ اپنے چہیتے کے لیے وہ حرام کو حلال کر دے، اگلے کی چیز اس کے اوپر چڑھا دے اور اس کو جناب اس کو بالکل چھٹی کر دے. تو یہ جائز نہیں ہے شریعت مطہرہ. منصب کا بیجا اختیار نہیں کیا جائے گا، بیجا اس کے اوپر گویا کہ معاملات نہیں کیے جائیں گے. بڑی بڑی بلڈنگیں گرا دی گئی اور بزرگوں کو صرف کالج کا پوسٹر لگانے پر چھوڑ دیا گیا، یہ نہیں ہوگا. تو یہ تمام چیزیں یہاں پر شریعت مطہرہ نے ذکر کر دیا ہے کہ جناب قاضی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ حرام کو حلال کر سکے. اس کے بعد میں نے صرف ایک بات ذکر کرتا ہوں جو میں نے گزشتہ درس میں ذکر کی تھی کہ سرکار کے پاس دو صحابی اپنا ایک مسئلہ لے کر آ گئے تھے. ایک نے کہا تو حضور یہ میرا، ایک نے کہا میرا. جو جس کا تھا وہ گواہ نہیں لا سکے، تو جو انکار کر رہے تھے کہ نہیں یہ میرا ہے ان کو حضور نے کہا قسم اٹھاؤ. وہ قسم اٹھانے میں سچے تھے، وہ قسم اٹھانے میں سچے تھے. اور جنہوں نے دعویٰ کیا تو ان کو غلط فہمی ہوئی تھی، لیکن وہ گواہ ان کے پاس نہیں تھے، ایویڈنس نہیں تھے. تو سرکار نے ان سے کہا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ یہ تمہارا ہے، لیکن سن لو قسم اٹھانے سے پہلے قرآن کا حکم سن لینا کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سے مال کے لیے جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. سورہ آل عمران میں یہ جملہ آپ دیکھیے، قرآن کا یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے میرے اور آپ کے. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، اتنی بھی نیکی نہیں ملے گی. اس جھوٹی قسم کی وجہ سے پیچھے ساری نیکیاں اڑ گئی جو اس نے نیک کام کیا ہوگا. ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ. نہ اللہ اس سے کلام کرے گا نہ اس کو دیکھے گا، کیونکہ زمین کا فساد ہے. جھوٹی قسمیں کھا کر اگلے کا مال کھا جاتے ہو. اور کورٹ میں تو باقاعدہ جو چیمبر میں بیٹھے ان بزرگوں کو پتا ہوتا ہے یہ جھوٹی قسم دے رہا ہے، کیونکہ باہر وہ جیسے چائے والے پھرتے ہیں نا، اس طرح وہ پھر رہے ہوتے ہیں کہ 1000 روپے دیں. آپ اس کو نہیں جانتے ہو آپ کتنا بڑا ظلم ہے. جب لوگوں کے حقوق کٹ جائیں گے تو نظام امن کا کیسے آئے گا؟ توجہ ہے. 16 سال 18 سال سے فیصلے چل رہے ہیں لیکن کچھ حل نہیں ہے. بزرگوں کے لیے رات کو عدالت کھل جاتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اعتماد گراتی ہے. صرف ڈنڈے کی وجہ سے آپ کسی پر روب لا سکتے ہیں، جب آپ ہٹتے ہیں تو دل سے آپ کو بد دعا دیتا ہے، اس لیے کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا. اور یہ زمین کا سب سے بڑا فساد ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا یہ ساتھی اس کے پاس گواہ نہیں ہے لیکن تم جو ہے اس پر قسم کھاؤ. لیکن سرکار نے کہا دیکھو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 ہے، تم قسم کھانے سے پہلے میرے صحابی یہ سمجھ لو کہ قسم تھوڑے سے پیسے کے لیے قسم کھانا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ اللہ اس سے کلام کرے گا نہ اس کی طرف دیکھے گا. ولا یزکیہم، اور نہ اس کو پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور اس کو دردناک عذاب دے گا. تو وہ صحابی آگے بڑھے اور سچے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص حق پر ہونے کے باوجود قسم نہ کھائے اور اپنا حق چھوڑ دے، اس آیت کو دیکھ کر ڈر جائے نہیں، حالانکہ سچا ہے، قسم نہ کھائے اور ایک شک رکھے کہ شاید مجھ سے گڑبڑ ہو رہی ہے اور اپنے حق کو چھوڑ دے. حق جملہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود قسم نہ کھائے اور اپنا حق چھوڑ دے اس کے لیے کیا جزا ہے؟ سرکار نے آگے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا جنت. تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں قسم نہیں کھاؤں گا اور یہ مال اپنے دوست کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ صحابہ کرام اور ان سچوں کی پورا مثالیں ہیں.
آج سچ تو چھوڑیے، یہ تو سچے ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ سے ڈر کر کے اتنا بڑا عذاب ہے کہ اگر ذرا بھی جھول آیا تو جب رب بندے کو دیکھے گا نہیں، اس کو پاک نہیں کرے گا، اور اس کی کوئی بھی نیکی، یعنی اس جھوٹے کی قسم کی وجہ سے اوپر کا حج بھی گیا، نماز بھی گئی، اوپر سے ساری نیکیاں اس کی گئی۔ تو جہاں سچے لوگ قسم کھانے سے ڈر جاتے تھے، آج میں اور آپ جھوٹ باتوں کے اوپر، قرآن اٹھانے میں بھی قسم تو قسم، قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم الیاذ باللہ کھانا اور قرآن کا نام لے کر قسم کھانا، پھر یہ سمجھنا کہ جناب جو ہے کہ ہماری زندگی کے اندر امن آئے گا، یہ کس قدر دھوکہ اور فراڈ ہے میرے دوست۔ قرآن کریم فرقان حمید نے یہاں پر مزید اس بات کو ذکر فرمایا کہ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا اور جھوٹی گواہی نہ دینا، کیونکہ دیکھیے آپ پھل جب کھاتے ہیں جب درخت لگتا ہے، اور درخت جب لگتا ہے کہ جب اس کی بیج ہوتی، بیج اور زمین کے ساتھ، تو تمام دنیا کا نظام جو ہے وہ لین دین سے چلتا ہے۔ لین دین کے فیصلے اگر درست نہیں ہوں گے تو معاشرے میں تباہی اور تناؤ آ جائے گا، کھچاؤ، اور وہ تناؤ دہشت گردی کی طرف، چوری کی طرف، ڈکیتی کی طرف، غصے کی طرف، لڑائی کی طرف، انتہا پسندی کی طرف وہ جائے گا۔ دین یہ کہتا ہے اور حقائق بھی یہ ہے کہ غربت مسئلہ نہیں ہے، نا انصافی مسئلہ ہے۔ غربت کوئی مسئلہ نہیں، غربت کی وجہ سے دہشت گردی نہیں پھیلتی، غریب کبھی کسی کو نہیں مارتا، نہ امیر کسی کو مارتا ہے۔ معاشرے میں تناؤ غربت اور امیری کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ نا انصافی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس یہ چیز پڑی، حق آپ کا ہے، لیکن میں اپنے 100-200 لوگوں کے ساتھ اختیار جمع کر کے یہ حق لے لوں تو آپ کے ذہن پر کیا گزرے گا؟ یہ جو تناؤ ہے نا، یہ تناؤ پھر کہیں اور دوسری 10 جگہوں پر نکلے گا۔ تو معاشرے کا فساد جو ہے نا، معاشرے کا فساد صرف یہ نہیں کہ پکڑ کے FIR کاٹیں، جہاں فیصلہ کرنے کا نظام ہے وہاں فیصلہ کریں، وہاں پر وہ فیصلہ ہو، ڈیلے نہ ہو، ہاتھوں ہاتھ ہو۔ جیسا کچھ سال پہلے دہشت گردوں کو فوراً لٹکایا گیا، ساری قوم خوش تھی، سب سے راضی ہو گئی کہ جناب گواہیاں شروع کی گئی، فلاں معاملات ہوئے۔ اس طرح لوگوں کے روز مرہ کے مسائل جو ہیں وہ حل اگر نہیں ہوں گے تو معاشرے کے اندر تناؤ آئے گا، اور طاقتور سے زیادہ بڑھے گا۔ اس لیے لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سب سے بڑا چور ہے، اور کس چور نے، کون سا بڑا چور بڑے چور کے لیے جھینگا بن رہا ہے، تو پھر اس کا جھنڈا اتار کر اس کی جماعت کا جھنڈا لگا لیتے ہیں۔ پھر یہ تناؤ بڑھتا چلا جاتا ہے، جس طرح آج ہمارے اندر یہ تمام چیزیں ہیں، اور اتنا بڑا کھڈا ہو جاتا ہے۔ ان کو پتا ہے یار بڑی طاقتور تنظیم ہے، 400 ارب روپے کھا کر پھر وزیر اطلاعات بن جائے بندہ، تو کہا اس سے بڑے طاقتور لوگ کون ہوں گے؟ تو لہذا چھوڑیے، انہی کے اندر شامل ہوتے جائیے۔ پھر آپ چاہیں جتنا حب الوطنی کی بات کریں اور معاملات کریں، لیکن وہ لوگ جو آخرت سے ڈرتے ہیں اور خدا پر یقین رکھتے ہیں اور دنیا کو عارضی دیکھتے ہیں، ان کے نزدیک ان گندی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ وہ تھوڑا کھاتے ہیں لیکن وہ کھاتے ہیں جو رب کو پسند ہے، اور انہیں پتا ہے جہاں پیٹ بھر کے کھانا ہے وہاں مزے ہی مزے ہیں۔ یہ تو عارضی ہے، پیٹ بھر کے کھاؤں یا تھوڑا کھاؤں تب بھی دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن تھوڑا ہو لیکن برکت والا ہو، ضمیر کو راضی کرنے والا ہو کہ میں نے اپنے رب اور اپنے رسول جن کی محبت کا میں نے دم بھرا، جن کو میں نے سجدہ کیا، جن سے ملاقات کا شوق رکھا، جن کے لیے میں آخرت میں اٹھوں گا، ان کے ساتھ، ان کے نظام کے ساتھ میں نے غداری نہیں کی۔ یہ احساس ہمیں اپنے اندر اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہی احساس اور پاکیزہ جذبہ بندے کو نیکی کی طرف لاتا ہے اور توبہ کی طرف لاتا ہے۔ دیکھیں نا، یہی احساس تھا اس صحابی نے، حق تھا، لیکن کہا یا رسول اللہ جس کا حق ہو اور پھر بھی وہ نہ مانگے تو کیا ہے؟ یہ وہی احساس تھا، آخرت کا احساس۔ رب کو کیا جواب دوں گا، اتنی زندگی میری گزر گئی، اب زندگی کا کیا اعتبار ہے؟ ایک اتنا سے وائرس جس کو جناب جو ہے وہ 500 گنا بھی ڈیپ میں جا کر دیکھا جائے تو نظر نہیں آ رہا ہے، اس سے کئی ہلاکتیں ہو گئیں۔ تو مرنا تو حق ہے میرے دوستو۔ کبھی رات کو ہم سوتے ہیں تو اسی طرح سوتے ہوئے، جب چادر آج کل سردی ہے تو کس طرح کس کے ہم کمبل لیتے ہیں، کبھی تصور کریں اسی طرح کفن باندھا جائے گا ہمارے لیے۔ تھوڑا سے تصور کریں اسی طرح ہمارے کئی نمازی میں دیکھتا ہوں اتنے نیک اور صالح تھے۔ ہمارے ایک دوست خالد بھائی، گزشتہ دنوں ان کا وصال ہو گیا۔ جمعے کی نماز میں آ رہے تھے، غسل کیا اور ہارٹ اٹیک ہوا۔ ان کی موت ہمارے لیے ایک شوق تھی۔ ہمارے ایک نمازی پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، یہاں پر پنچول نماز،
تہجد کے وقت آ جاتے تھے، ایکسرسائز کرنا، سب کچھ کرنا، کہیں جا رہے تھے، صرف اپنا ساکس پہن رہے تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، اللہ مغفرت فرمائے. تو گویا کہ جسے موت پر یقین ہے تو اسے وہ شرم و حیا ہے کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. تو اپنے احساس کو بڑھائیے. رات کو سوتے وقت میں بستر پر غور کیجئے کہ یہ تو بستر بڑا نرم ہے، قبر کی زمین بڑی سخت ہوتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق دے. جھوٹی گواہی سب سے بڑی چیز ہے، اور قرآن نے کلیئر کیا. یار دیکھو غریب ہے، چھوڑ دو آپ، یار یہ بڑی گاڑی والا چور ہے، اس نے چوری. تم کو کس نے کہا یہ بڑی گاڑی والا چور ہے؟ اور تم کو کس نے کہا کہ یہ جو رو رہا ہے اور غریب بنا ہوا ہے یہ حق پر ہو گیا صرف رونے کی وجہ سے؟ اور تم کو کس نے کہا کہ جو بڑی گاڑی میں بیٹھا وہی حق پر ہے اور جو غریب رو رہا ہے یہ چور ہے؟ تم کیسے فیصلہ کر رہے ہو جانبین سے؟ اب اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. یہ سورۃ النساء ہے. میں اور آپ ذرا توجہ کریں اس پر. سورۃ النساء آیت نمبر 135. گھر جا کے اس کا ترجمہ ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے گا. جمعے کا یہی درس ہے، بار بار یاد رکھیں. جیسے ہم اپنے کاروبار کے حساب کتاب کو ہی لکھتے ہیں نا، لکھنا چاہیے، اچھی بات ہے. اسی طرح قرآن پر بھی توجہ کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے آئندہ کیا ہے. تو سورۃ النساء قرآن کریم کی 34 سورت ہے، اور اس کی یہ پارہ نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 135 ہے. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنا اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ. اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ وہ گواہی تمہارے خلاف جا رہی ہو. اوی الوالدین، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف جا رہی ہو. وَالْأَقْرَبِينَ، تمہاری برادری اور قرابت داروں کے خلاف جا رہی ہو. إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا. یہ نہیں دیکھنا کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے. فرما اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. جو حق ہے وہ بات کرنا تم. اب یہ چاہے وہ گواہی جو معاملہ ہے تمہارے ماں باپ غلطی پر ہے وہ ٹھیک پر ہے، تو تمہارا کہنا ماں باپ کے خلاف جائے تو پرواہ نہیں کرنا، اللہ کے لیے گواہی دینا کہ جو ہے. چاہے تمہاری برادری ہے اور اگلا تمہاری برادری والا نہیں ہے لیکن وہ ٹھیک ہے، تو پھر اقربین کی پرواہ نہیں کرنا، اللہ کی. شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینا. اس کے اثرات تم پھر جلدی دیکھو گے معاشرے کے اندر، ترقی کی صورت میں، امن کی صورت میں، تمام معاملات کی صورت کے اندر. فرمایا کہ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. نہیں یار غریب کا ساتھ دو، یار سیٹ کی گاڑی توڑ دو، نہیں یار سیٹ کا ساتھ دو، طاقتور ہے، غریب کا سر توڑ دو. اللہ فرماتا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان یکن غنیا او فقیرا، وہ غریب تھا یا امیر تھا اس کو نہیں دیکھنا ہے، تم نے اس جذبات میں نہیں جانا ہے. فاللہ اولی بہما، اللہ ان کا مالک ہے، وہ بہتر، وہ تم سے زیادہ اپنے بندوں کا چاہنے والا ہے. تم اس کو چھوڑو، رشتہ داریوں کو چھوڑو اور غریب اور امیر کے فرق کو چھوڑو، جو صحیح ہے وہ بات کرو اور وہ گواہی دو. فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، لہذا تم خواہش کی پیروی نہ کرنا، اور خواہش اور کسی جانب ڈھل کر عدل سے روگردانی نہیں کرنا، انصاف سے روگردانی نہیں کرنا. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم نے گواہی میں ہیرا پھیری کی، لفظ بدلا، ماحول بدلا، مسئلے کو الجھایا، اور جو حقدار ہے اس کے حق سے تم نے اپنی جانبداری کہ میرے ماں باپ ہیں، میرا بیٹا ہے، میرے رشتہ دار ہیں، میرا کنبہ ہے، یہ غریب ہے تو امیر کو پکڑ لو، وہ امیر ہے تو غریب کو پکڑ لو. تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، یہ دیکھو گواہی کا نظام ہے. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم نے گواہی میں ہیرا پھیری کی یا گواہی سے جان چھڑائی، اعراض کیا، اس میں 10 چیزیں اور ڈال دی کہ اصل مسئلہ ہی چھپ گیا. فرما فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کچھ بھی کر لو، جو تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. تو یہ قرآن کریم نے گواہی کا نظام دیا ہے. اور ایک بات یہاں پر اللہ نے اور بیان فرمائی ہے، یہ جو فرمایا گیا نا کہ تم خواہش کی پیروی میں نہ پڑ جانا، جانبداری میں نہ پڑ جانا کہ تم حق سے روگردانی کر لو. اس لیے کہ انسان عصبیت کی وجہ سے یا عداوت کی وجہ سے خواہش کی پیروی کرتا ہے کہ یہ میری برادری ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، تو وہ عصبیت کی وجہ سے حق سے بھاگتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے. یا پھر عداوت کی وجہ سے، اگلا ہے ہی دشمن، اگلا ہے ہی دشمن، اس کے سر پہ ساری لٹیاں باندھنی ہے.
اس کی جانب جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں اس بات کو ذکر فرما دیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، فرمایا کسی قوم کی عداوت و دشمنی تمہیں عدل نہ کرنے پر برانگیختہ نہ کرے، فرمایا تم عدل کرتے رہو اور یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو ارشاد فرمایا، وَلَا تَلْوُوا، جھوٹ نہیں بولنا، معاملے کو الجھانا نہیں۔ یہاں پر حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم امام احمد میں حدیث ہے، سرکار فرماتے یا ایھا الناس، اے لوگو، جھوٹی گواہی کا گناہ شرک کے برابر ہے۔ الیاذ باللہ، نہیں ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم تو توحید کے ایک خدا کو مانتے ہیں۔ فرمایا جھوٹی گواہی دینا ایسا ہی ہے جس سے دوسرے کو خدا بنانا ہے، معاذ اللہ۔ اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا؟ سب سے بڑا گناہ ہی شرک ہے۔ تو فرمایا جھوٹی گواہی گناہ میں شرک کے برابر ہے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت فرمائی، بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو اور جھوٹی گواہی سے بچتے رہو۔ ایک قبیلے کی خاتون تھی جس کا نام اتفاقاً فاطمہ تھا، اور اس نے چوری کی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قضا کا فیصلہ آیا کہ یا رسول اللہ اس نے چوری کی ہے، گواہی متحقق ہو گئی، شواہد سامنے آ گئے، سرکار نے فیصلہ دے دیا جو چور کی سزا ہے۔ تو لوگوں کے چہروں پر آثار آنے لگے کہ عورت پر کیسے یہ سب کچھ ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انصاف کی بات کہ تم جانبداری کی طرف نہیں جانا، اور تم عدل کے ساتھ خدا کے لیے گواہی دینا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ جھوٹی گواہی دینا، غلط فیصلے کرنا یہ شرک کے برابر ہے اور گناہ ہے۔ عدالت میں یہی آیت سب سے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے، بالکل اوپر لکھی ہوتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اویرنس دینے کے لیے اور قضا کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے بتایا، جبکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسے پلیت کاموں سے ہزارہا درجے بہت دور ہیں، لیکن نام میں مشابہت آ رہی تھی کہ اس قبیلے کی خاتون کا نام بھی فاطمہ تھا، اور سید النساء العالمین بطول زہرا کا اسم شریف بھی فاطمہ تھا۔ آپ سے یہ کام بہت بعید تھا، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے، لیکن حضور سید عالم نے بطور قضا کے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں یہ کرتا، یہی فیصلہ کرتا اگر اس سے اس بات کا ارتکاب ہوتا۔ تو یہ سچی باتیں اور پیاری باتیں اور احساس اور ضمیر کو زندہ رکھنے والی باتیں ہمیں اپنے سامنے رکھنا انتہائی ضروری اور لازم ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں بزرگوں، بات کو ختم کرتے ہوئے ہم ایک آخری جملے کی طرف جا رہے ہیں کہ خیانت جو ہے، جس کو ہم کرپشن کہتے ہیں، مال کس کا ہے وہ لے لینا، کھا جانا، قرآن مجید فرقان حمید نے اس حوالے سے ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، یقیناً اللہ ہر بڑے دغاباز ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا۔ ایک آیت کریمہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، فرمایا ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں میں خیانت ڈالتے ہیں۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، یقیناً اللہ کسی بڑے دغاباز اور گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں سے خیانت کی نفی کے لیے قرآن مجید نے، اور یہ جو آیت میں نے اور آپ نے ابھی سنی ہے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، درمیان میں ایک دوسرے سے ناحق مال نہ کھاؤ۔ سب سے بڑی خیانت کے اندر جو چیز ہے وہ رشوت ہوتی ہے، جس طرح قرآن نے میں بھی ذکر کیا کہ چند مال کو حاصل کرنے کے لیے حکام کو رشوت دینا، اور یہاں پر شریعت مطہرہ کا یہ مسئلہ موجود ہے کہ جو قاضی وقت بن جائے اور قاضی ہو، اور تو اس کے بارے میں ارشاد یہ کہ لعن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والرائش، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، رشوت کی دلالی کرنے والا، اس کا مزاج بنانے والا، ماحول بنانے والا، میں صاحب سے کام کرا دیتا ہوں۔ فرمایا ان سب کے اوپر اللہ رب العالمین نے لعنت فرمائی ہے۔ صاحب سے کیا کام کروا دیتے؟ جب پیپر سارے پورے ہیں، سارے معاملات ہیں، پھر کیا صاحب سے کام کروا دیں؟ اور جب پیپر نہیں ہے تو پھر کیا صاحب کو حرام کو حلال تو نہیں کر سکتے؟ جس طرح بھی قاضی کا فیصلہ آیا، ذکر ہوا، قاضی صرف فیصلہ کر سکتا ہے، حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، رشوت کی طرف راغب کرنے والا، ان تینوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि आपने लानत फरमाई। मुल्ला जीवन रहमहुल्लाह और दीगर फुक़हा इस बारे में लिखते हैं कि हाकिम या काजी जो हदिया उसके मनसब के पेश नजर दिया जाता है, सर ये आपके लिए गिफ्ट है, ये तोहफा है, सर ये मिठाई है, ये कबूल फरमाए, वो रिश्वत है। चाहे उसे किसी नाम से भी दिया जाए, उसका लेना देना दिलवाना हराम है। अलबत्ता अगर हाकिम वक्त या काजी बनने से पहले जिनसे वो हदिया का तबादला करता था, मसलन इस रियासत मदीना के वजीर आजम नहीं बने थे, लेकिन उससे पहले भी अगर किसी से लेन देन करते थे, या बंदा काजी नहीं बना या हाकिम नहीं बना, अपने रिश्तेदारों से कुछ ना कुछ वो तोहफा लेन देन करता था, तो वो मना नहीं है। लेकिन मनसब के बाद अगर तोहफे शुरू हो गए तो वो तोहफा उसके लिए हराम और नाजायज है, वो बसूरत रिश्वत के है। और अपने उन रिश्तेदारों से जिनसे इस ओहदे पर आने से पहले भी जज या काजी या हाकिम या जो भी है जिसके हाथ में कज़ा का मनसब है, फैसला लोगों के दरमियान करता है, वो अपने रिश्तेदारों के वहां जाता आता था, दावत खाता था, या वो रिश्तेदारों के तौर या दोस्त उसको तोहफे देते थे, वो लेना जायज है, लेकिन उस शर्त में कि वो चीज उसके लिए फैसले में हाइल ना हो। रहा मनसब के बाद, जब मनसब मिल गया, पहले लोग नहीं देते थे, लेकिन जब मनसब मिल गया, अब तोहफे आ रहे हैं, तो ये तो हर सूरत के अंदर हराम और नाजायज है, और इसको किसी सूरत के अंदर वो लेना उसके लिए जायज नहीं है। ये हदीस पाक यहां पर जिक्र कर रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इसकी तमीज और समझ अता फरमाए। बात को खत्म करते हैं। हदीस पाक के अंदर आता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को एक जगह का काजी बनाया। यह हदीस बुखारी शरीफ में। वो जब लौट कर आए तो वो कुछ सामान लेकर आए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, ये मेरे लिए और ये आपके लिए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि ये कुछ मेरे लिए और ये आपके लिए। हुजूर मिंबर पर जलबगर हुए, फरमाया क्या हाल है उस आमिल का, उस वजीर का जिसको हम भेजते हैं, वो आकर ये कहता है कि ये आपके लिए है और ये मेरे लिए है। हुजूर आगे जलाल में फरमाते हैं, वो अपने बाप या मां के घरों में क्यों नहीं बैठा रहा, देखता है इसे हदिया किया जाता है, देखा जाए कि फिर इसको हदिया दिया जाता कि नहीं दिया जाता। घर में बैठे फिर देखें कोई हदिया देता कि नहीं देता। हुजूर फरमाते मनसब पर आ रहा है तो उसको हदिया मिल रहा है, और वो आधा खुद रख रहा है, आरा मेरे लिए ला रहा है। कसम है उसकी जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ऐसा शख्स कयामत के दिन उस चीज को अपनी गर्दन में लाद कर लाएगा। चाहे अगर उसने रिश्वत में ऊंट है तो वो गर्दन में रस्सी होगी और गर्दन से उसको खींचेगा, और गाय है तो वो बां बां करेगी, और बकरी है तो वो मैं करेगी, आवाज लगाएगी, और दुनिया सोची देखेगी अल्लाह अकबर कि अच्छा छुप के नहीं, वो शोर मचाएगी तो लोगों को पता चलेगा अच्छा ये वो हराम खाने वाला था जो पूरे मैदान महशर में लोगों के सामने उस चीज को खींचता हुआ तराजू के करीब जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे हमें इबरत लेने की तौफीक अता फरमाए। बात को खत्म करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतदरून अमल मुफलिस, हुजूर ने फरमाया तुम जानते हो मेरी उम्मत में मुफलिस और कंगला कौन है? कल्लाश और जिसके जेब भी खाली, मुफलिस कंगाल कौन है? साहबा ने अर्ज किया रसूलल्लाह जिसके पास दराहिम व सामान ना हो वो मुफलिस है। हुजूर ने फरमाया ऐसा नहीं है, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़यामति बिस्सलाति वस्सियाम वज़्ज़काति, मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो कयामत के दिन आएगा तो उसके पास नमाजें भी बहुत होंगी। फिर मुफलिस कैसे? यही तो बख्शवाएंगी। फरमाया रोजा भी बहुत होगा, उसके पास ज़कात भी बहुत होगी। व याती कद शतम हाजा व क़ज़फ़ हाजा व अकल माल हाजा व सफ़क दम हाजा व दरब हाजा फ़युअती हाजा मिन हसनाती, एक बंदा उसके आगे खड़ा होगा, या अल्लाह इसने मुझे गाली दी थी, तो कहा इसकी नमाज इसको दे दो। अब फैसले शुरू हो गए। वह क़ज़फ़ हाजा, या अल्लाह इसने मुझ पर झूठी तोहमत बांधी थी, फरमाया माल दे दो उसको, अब इसकी ज़कात दे दो। वह अकल माल हाजा, या अल्लाह इसने मेरा माल खा लिया था। अल्लाह फरमाएगा अच्छा सबूत है? हाँ सबूत, अदालत लग गई अल्लाह की। फरमाया ठीक है इसके रोजे दे दो उसको। फरमाया वो सफ़क दम हादा, या अल्लाह इसने हमारे भाई हमारे अजीज को कत्ल किया था। लाखों लोगों को माल कर अगर टीवी के ऊपर दुरूद ताज पढ़ा जाए तो कुछ भी नहीं होता, ये समझ लें आप। ये ड्रामाबाजियां ना करें और दीनी टच ना दें, पूरे बंदा मुसलमान बने, दुरूद ताज बन के लोगों के दिलों में अहमियत नहीं पैदा करें। फरमाया वो सफ़क दम हाजा, या अल्लाह इसने हमारे रिश्तेदार अजीज हमारे भाई को मार डाला था। वह दरब हाजा, इसने बड़े बाजार मुझे मारा था।
اور میں بات ٹھیک کر رہا تھا، فیؤتی ھذا من حسناتہ، ساری نیکیاں لوگوں میں بڑھ جائیں گی، اللہ اکبر، وھذا من حسناتہ فإن فنیت حسناتہ قبل یقضى ما علیہ، اور بھی لوگ حساب لینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اس کی نیکیاں تو مک گئی، ختم ہو گئی، تو اللہ رب العالمین کے حبیب فرماتے اخذ من خطایا، اس کو دل سے سنیے، اللہ اکبر، اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، فرمایا کہ جب ساری نیکیاں اس کے پاس جو ہے پہلے کی نیکیاں ختم ہو گئی تو ان مظلوموں کو کہا جائے گا اب کیا ہے، اس نے کہا اس نے مجھے دھکا دیا تھا، مارا تھا، گالی دی تھی، اپنے منصب کا غلط استعمال کیا تھا، تو پھر ان کو کہا جائے گا فرشتوں کے ان کے گناہ کون سے بڑے، کہیے، تو اس گناہ کے مقابلے میں جو گناہ ہوں گے وہ اس پر کنورٹ کر دیے جائیں گے، نیکیاں چلی گئی، اب خسارے کی طرف وہ آیا، اور فرمایا کہ اس کے بعد اس ظالم، وہ مظلوم کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائے گی، اور پھر معاذ اللہ العیاذ باللہ اس کو آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین جل والا قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ دن بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، تقریر شروع کی تھی تو 12:40 ہو رہے تھے، 12:45، اب 1:25 ہو گئے، جیسے یہ ٹائم گزر گیا ہے نا، اس طرح میرا اور آپ کا بڑا تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے، اور وقت قریب ہے، اپنے گناہوں سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، جس کا حق کھایا اس کو لوٹا دینا چاہیے، نہیں پتا ہے تو اس کے نام پر خیرات کر دینا چاہیے، اور آئندہ کے لیے عزم کرنا چاہیے۔ مال زیادہ ہونے سے نہیں بندہ بچتا، برکت سے بچتا ہے، اور برکت ہوتی ہے تھوڑا بھی ہو تو بندے کا دل و دماغ مطمئن رہتا ہے، فضول خیالات اس کے دل میں نہیں رہتے۔ اللہ رزق حلال سے ہمیں متمتع فرمائے، اور پاکستان کو اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔